نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور حضرات علماء ربانی، آج 26 جنوری کا دن ہے۔ ہم آزادی کے حسین خوشی منانے کے لیے یہاں یکجا ہوئے ہیں۔ سارے ہندوستانیوں کو خوشی مبارک ہو اور ہمارے اس ملک کی جھنڈا ہمیشہ ہمارے اس ملک کی آزادی کا جھنڈا ہمیشہ اسی شان و شوکت کے ساتھ لہراتا رہے۔ لیکن آج خوشی ہم مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکر یہ بھی ہے کہ ہمارا ملک 72 سال پہلے آزاد ہوا۔ 100 سال کی طویل جد و جہد اور بے مثال قربانیوں کے بعد یہ آزادی حاصل ہوئی۔ یہ قربانی کس کی تھی؟ آزادی کی چنگاری کو شعلہ کس نے بنایا؟ برادران وطن کب سے ہمارے ساتھ ہوئے؟ ملک کس کے ہاتھوں سے چھینا گیا؟ ان تمام سوالات کا جواب آپ تاریخ کے اوراق سے پوچھئے، وہ اوراق آپ کو جواب دیں گے۔ یہ آزادی کی تاریخ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو فنا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کون نہیں جانتا ہے کہ گھر ہمارا جلا تھا، حکومت ہمارے ہاتھوں سے چھینی گئی تھی، تو کیا اس کے لوٹنے کا غم کسی غیر کو ہوگا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ کون نہیں جانتا ہے کہ آزادی کی پہلی آواز شاہ ولی اللہ نے بلند کی تھی۔ شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا پہلا فتویٰ دیا تھا۔ سید احمد شہید اور مولانا اسماعیل شہید نے بالا کوٹ کے میدان میں آزادی کے لیے سب سے پہلے گردن کٹائی تھی۔ سراج الدولہ نے 1757 میں بنگال کی دھرتی پر خون کا پہلا نذرانہ پیش کیا تھا۔ ٹیپو سلطان شہید نے میسور کی سرزمین کو پہلی مرتبہ خون سے رنگین کیا تھا۔ شیخ الہند نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی اور مالٹا کی جیل میں اپنے جسم کو سرایا تھا۔ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس آزادی کی طویل جد و جہد میں کوئی برادران وطن ہمارے ساتھ تھا؟ اے تاریخ، تجھے بھی چیلنج ہے۔ اے تاریخ کے مذاق اڑانے والے، تجھے بھی چیلنج ہے۔ اے مسلمانوں کی قربانیوں کا انکار کرنے والے، تجھے بھی چیلنج ہے۔ یہ جمہوریت کا خون کرنے والے، تجھے بھی چیلنج ہے۔ اگر تمہارے پاس اس حقیقت کو جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل ہے تو پیش کرو۔ ایک مورخ کا ایک قول کتنا صحیح ہے، اگر یہ ملک 1919 سے پہلے آزاد ہوتا تو ہمارے برادران وطن کو وزارت میں آنے اور حکومت سنبھالنے کی خیال تک نہ آتا۔ لیکن افسوس، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ برادران اسلام، اور اگر آپ قریب ہی کی تاریخ کو جھانک کر دیکھیں تو ہمارے مسلم لیڈر ہی تحریک آزادی کے سرخیل اور کاروان حریت کے سپہ سالار نظر آتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر کون تھے؟ مولانا کی ذات سے کون ناواقف ہے؟ شیخ الاسلام مولانا مدنی کے علاوہ شیخ رئیس سرخیل اور علماء کرام اور مسلم سورما ہیں جنہوں نے اس جنگی کی قیادت کی ہے۔ لکھنؤ میں ہماری نوابی کا خاتمہ ہوا۔ برادران اسلام، ذرا اتنی قربانیوں کے بعد دیکھیے کہ آزادی نے ہم کو کیا دیا؟ خون، آگ اور آنسو۔ آج 72 سال میں مسلمانوں کے جتنے گھر ویران ہوئے، جتنی گردنیں کٹائی گئی، جتنی عورتیں بیوہ ہوئے اور جتنے بچے یتیم ہوئے اور جتنے عبادت گاہ پر حملے ہوئے اور اس کے تقدس کو پامال کیا گیا، غلامی کے 250 سال دور کو بھی اس پر شرم آتی ہے۔ آج ہمیں ودیسی اور پاکستانی کہا جاتا ہے، ہم پر بنگلہ دیشی گھسپٹیا ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء جیسے مراکز پر چھاپہ ماریاں ہو رہی ہے۔ برادران وطن، آج ہم صرف دیکھنے میں آزاد ہیں اور نہ ہمارے حقوق پہلے سے زیادہ پامال ہیں۔ آپ اپنی قریب کو، آج ہم صرف دیکھنے میں آزاد ہیں اور نہ ہمارے حقوق پہلے سے زیادہ پامال ہیں۔ آپ اپنی تاریخ اور قربانی کی رودات پڑھیے اور اس ملک کے نام نہادار کو باور کرائیے کہ ہم ودیسی نہیں ہیں، ہم مردہ نہیں ہوئے ہیں، ہمارے جسموں میں ابھی بھی
مجاہدین آزادی کا خون باقی ہے، اور جہاں حریت کے سپہ سالاروں کی حرارت موجود ہے، آپ اس جھنڈے کو لہرا کر ہرگز مطمئن مت ہوئیے، بلکہ اپنے اس آزادی کے لیے جد و جہد کا آغاز کیجیے، اور جو ہمارا 800 سال کا محنت اور ہزاروں جانوں کی قربانی کی قیمت ہے، اور پوری طاقت سے للکار سنائیے کہ باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے یا آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، نام و نشان ہمارا، نام و نشان ہمارا، وما توفیق الا باللہ۔